میں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہیں, اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں, اور وہ بھی گھریلو ہے, وحشی جانور نہیں ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو جواز ہے نا, اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے. اب ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. گائے پھرتیلی ہوتی ہے, بھینس سست ہوتی ہے. گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے, بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے. دونوں کے دودھ کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں معتبر ہو. یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں معتبر ہو. شریعت میں معتبر فرق جو ہے نا قربانی میں, وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا. اہلی کا مطلب پالتو. اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے, وہ گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہے لیکن وہ وحشی جانور ہے, پالتو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے, وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یاک کی جو قربانی, یاک کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, یاک کی قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اگر پالتو ہے, پل جاتا ہے گھروں میں, پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے, اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے. تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے. اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے, بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے, اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے, اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے. وہ بھی جگالی کرتی ہے, وہ بھی جگالی کرتی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے. ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو, ہے نا. اب کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے, اور گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر. سوری, گالیاں دینا بھی حرام ہے, گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر, کہ جب اف کہنا حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے, حرام ہے. ہم کہیں گے گالیوں کو اف پر قیاس نہیں کیا جائے گا, گالیاں اف کے حکم میں داخل ہیں, کیونکہ اف سے لفظ اف مراد نہیں ہے. اف کا مطلب ہے تکلیف دینا. تکلیف میں گالیاں تو بطریقہ والا داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گی. تو جب اسلام نے کہا نا یہ 4 جانور ہیں, تو یہ 4 جانور نہیں ہے, ان جانوروں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہیں, تو جو بھی ہوگی اس میں وہ یہی 4 میں ہی داخل ہوگا. وہ سمجھتے ہو, چاہے طور طریقوں میں فرق ہی کیوں نہ ہو. اگر طور طریقوں میں فرق سے حکم تبدیل ہونا ہوتا تو پھر گایوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عرب میں جو گائے حلال تھی وہ پنجاب کی گائے ویسی ہے ہی نہیں. بھائی عربوں میں جب قرآن نازل ہوا, گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, تو کون سی گائے تھی؟ وہ تو سعودی عرب کی گائے تھی نا, مکہ مدینہ کی گائے تھی. اس کو الگ موسم چاہیے, پنجاب کی گائے کو الگ موسم چاہیے, آسٹریلیا کی گائے کو الگ موسم چاہیے. سب کے دودھوں میں بڑا فرق ہے, سب کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے. آسٹریلیا کی گائے عرب کی گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہماری بھینس تو برداشت کر لے گی لیکن آسٹریلیا کی گائے برداشت نہیں کر پائے گی. آسٹریلیا کی گائے میں دودھ زیادہ ہے, گائے کم ہے, اور ہماری گائے میں گائے زیادہ ہے, دودھ کم ہے. اتنے سارے, اگر فرق کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا تو پھر تو بہت سارے فرق, خود گایوں میں بہت فرق ہے. آپ گلگت کی گائے کو دیکھو, اتنی سی ہوتی ہے, جتنا مرضی کھلا دو اس سے زیادہ قد نہیں بڑھے گا, جتنا مرضی کھلا دو. اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا ان کے مسل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ والی گائے یہ اسپیڈ بریکر پہ نہیں کراس کر سکتی, یہ پہاڑ پہ کہاں سے چڑھے گی. تو اگر دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق شریعت میں معتبر ہے تو گائے اور بھینس میں اتنا فرق نہیں ہے, پنجاب کی گائے اور پنجاب کی بھینس میں, جتنے عرب کی گائے اور گلگت کی گائے میں فرق ہے, آسٹریلیا کی گائے اور انڈا موڑ کی گائے میں فرق ہے. بہت فرق ہے ان کے طور طریقوں میں, ان کے لائف اسٹائل میں, دودھ کی کوالٹی میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو. لیکن یہ فرق شریعت میں معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی باندھ کے کھلایا جانے والا جانور ہے, اہلی ہے, یہ بھی پالنے والا جانور ہے. تو اس لیے چوپایا ہو پالتو ہو, یہ ہے اصل. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا نا دمبئی کی قربانی حلال ہے, تو اس میں چکی والا بھی آ گیا, بھیڑ بھی آ گیا. حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے, لیکن فائدے سب کے کیا ہیں. چکی ہونے نہ ہونے سے وہ چوپایوں کی فہرست سے بھی نہیں نکلے اور پالتو ہونے کی فہرست سے بھی نہیں نکلے. حالانکہ چکی والا دمبا اور بغیر چکی والا, پنجاب کا کجلا اور کراچی کا دمبا بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. کجلا بالکل ہی ایک الگ چیز ہے, اینکی